یہ وظیفہ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں کرنا ہے، یقین مانو معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت ہو، یہ دولت والی تسبیح پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت لاکھوں کروڑوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بھی سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین نے ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہا، اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین اکرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ آج کے دن کا خاص عمل ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل و کمالات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیات کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خصوصی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونے شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے۔ اسے آپ نے جو ہی رگڑا، اس سے دولت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیات کی تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل سے پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا، اس کے بیان میں ایک بات اچھی لگی، سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ وہ فرما رہے تھے کہ رزق کے 4 دروازے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازہ بھلا دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا ہے، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش، کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی محنت سے ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے ذہن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعرین کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دروازے پر پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی اس آیات کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آیات سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا تھال لے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور 2 بندے کھانا دے کر چلے گئے۔
سب نے شکم سر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، لہذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بہت آسان سا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں، 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی کرنی ہیں اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورۃ الکوثر لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ آج کے دن ابھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے ان کے کچے مکان تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر جیسے عالیشان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کے روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ اے اللہ، اس بندے کے حالات درست فرما دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را 5 گانا نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق لازمی عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں۔ کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں، تو آپ کے معاملات درست سمت کی جانب گامزن ہو جائیں گے
اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے رزق کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں، بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر رنج و غم میں جو بھی آپ کے زندگی کے مسائل آتے ہیں، اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس تسبیح کو آپ کم از کم آج کے دن کر لیں۔ یقین کریں آج کے دن میں ہی انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور میرے بھائیوں نے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف اس دن ادا کریں جب آپ یہ وظیفہ کریں، بلکہ اب کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے رب مہربان، اپنا خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما، تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما۔ ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما، اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔